بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے، بہت سارے ہماری بہنیں کلکتہ سے میسیج کیے کہ نماز کے تعلق سے بتائیے، ہمارے رشتہ دار بھائی وغیرہ نماز پر توجہ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے آج کا موضوع ہے اسلام میں نماز کا حکم کیا ہے۔ بہت اہم ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو، ہماری بہنیں نماز پر توجہ نہیں دیتی۔ اب اس میں دو طریقہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان دوستوں کو نماز جو پڑھنے کا طریقہ ہے، سورہ التحیات، درود شریف وغیرہ، کافی تعداد میں غفلت کے شکار ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے بس کوئی دقت نہیں، ابھی باتیں آئیں گی۔ ہماری ہزار بہنیں تھوڑے بہانے کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک بہانہ بھی نہیں ہوتا، نماز فرض ہوتا ہے، نہیں پڑھتی ہے۔ کیوں؟ وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بہنوں، بہت سخت مسئلہ ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والی ہیں، نماز کمپلسری ہے۔ فرمایا ایمان کا بنیادی رکن ہے نماز، ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے، مگر سستی یا غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص مسلمان تو ہے مگر کامل نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان تو ہے مگر کامل نہیں ہے، کیونکہ بنیادی رکن کو چھوڑنے والا ہے۔ ایمان کی بنیادی رکن نماز، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ سخت گنہگار ہے، بدترین فاسق ہے۔ ہر عادات و اخلاق اگر آپ کے اندر ہیں لیکن نماز زندگی میں نہیں ہے، کیا فرما رہے؟ آگے سنتے جائیے۔ اور ایسے شخص کے لیے قرآن اور حدیث اور ائمہ نے سخت وعید فرمایا ہے۔ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان کی بات میں نقل کر دے رہا ہوں، اور انہوں نے حدیث مبارک سے نقل کیا جو اس کے فضائل اور نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں، اس کے ماتحت میں آ کر ان لوگوں نے کیا بتایا۔ ایک روایت میں ہے امام احمد سے، وہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مرتد ہو گیا۔ 3 دن مہلت دو اس کو، اگر پڑھنے لگے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ اتنی زبردست عبادت، اور جس کی وجہ سے وہ مسلمان کامل ہوگا وہ چھوڑ رہا ہے وہ شخص، اور ہماری بہنیں چھوڑ رہی ہیں، ہم نے ہلکے میں لے لیا۔ کیا فرما رہے حضرت؟ آگے دیکھیے۔ اور حضرت فرماتے ہیں امام احمد کہ مسلمان کے قبرستان سے الگ دفن کرو۔ اہمیت آپ کو پتہ چلے گی ان کے فرمان سے۔ امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ قتل کر دو مگر دفن مسلمانوں کے قبرستان ہی میں کرو۔ اور سب سے ہلکی سزا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، میری بہنیں میرے بھائی سن لیں، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو قید کر دو، اور قید کرنے کے بعد اس کے سر کے اوپر جوتا مارو، پھر توبہ کر لے تو معاف کر دو، اور توبہ نہ کرے تو ایسے ہی قید رہنے دو۔ ہمارے یہاں قید کیوں ہوتا ہے؟
چوری کیا، زنا کیے، جی قانونی دوسرا کام کیے، خلاف ورزی، نماز بہت غفلت کے شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان اور کفر کے درمیان نماز فرق ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، بہت مسئلہ ہے، کرے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھ دیا، اگر کسی دکان میں ملازمت کرتے ہیں، نماز کی اجازت نہیں دیتا مالک، فرماتے ہیں ایسے کہ یہاں ملازمت چھوڑ دو۔ کچھ ہمارے نوجوان ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، نماز کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، اور نیت اچھی تو اللہ کی مدد آتی ہے، اس سے اچھی جگہ ملی، اس سے زیادہ تنخواہ پہ جگہ ملی، اور نماز کی بھی چھٹی مل گئی۔ گویا کہ کمانا بھی ہے اور نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اب یہاں پر کمانا ایسا نہیں کہ صرف اسی کی طرف لگے رہو۔ علماء نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہے، اذان ہو گئی اور کام میں لگا ہوا ہے، کمائی تو حلال ہے مگر نماز کا جماعت سے نہ پڑھنا، دنیا میں اس طرح مشغول رہنا حرام ہے۔ آپ دکان میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، حلال تو ہے، لیکن اذان کی آواز آ گئی، آپ اس میں منہمک ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عمل آپ کا حرام ہو رہا ہے۔ اس لیے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اسی کے ضمن میں یہ سب باتیں آئی ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہ جب وقت ملے آپ پڑھنا شروع کریں۔ فجر چھوٹ جائے، اٹھیں، 10 بجے تک پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ ظہر چھوٹ گیا جماعت سے، یا وقت پر نہیں پڑھ سکی ہماری بہنیں، 2 بجے پڑھ لیں، 2:30 بجے پڑھ لیں۔ نہیں پڑھ سکے، وقت بھی نکل گیا ظہر، اب عصر کا وقت آ گیا، عصر تو پڑھ لیجئے، اللہ سے مدد مانگیے۔ عصر کا وقت بھی نہیں ملا، مغرب تو پڑھ لیجئے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ظہر نہیں پڑھی اور عصر پڑھ رہے تو نماز قبول نہیں ہو، نہیں، اللہ سے مدد مانگے۔ ایک نماز شروع کرے، پھر دوسرا شروع کرے، پھر تیسرا، انشاءاللہ سب کی عادت ہو جائے گی۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر زندگی میں بھلائی اور ترقی اور روحانیت اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر میں محبت چاہتے ہیں، تو نماز پکڑیے، اللہ سے مدد مانگیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کل قیامت کے دن بھی عزت سے نوازے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی 5 وقت ہمیشہ مرتے دم تک نماز پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔